اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکہ کا تصدق آج ہم ایک دفعہ پھر اپنی ورچوئل میٹنگ میں اور ورچوئل ملاقات میں حاضر ہیں۔ آج بالخصوص جس عنوان پر اور جس موضوع پر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع سفیر امن ایوارڈ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل آپ کو جو سفیر امن ایوارڈ دیا گیا اور امن کی جو آپ کی خدمات ہیں اس کا جائزہ ہے۔ آج کی اس لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام محترم سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب۔ آپ سے ہم حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی خدمات اور اسی طرح سے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری آپ کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو صمیم قلب سے آج کے اس سیشن میں مبارک خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری آپ کو یونیورسل پیس فیڈریشن کی طرف سے گزشتہ دنوں سفیر امن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر حسین صاحب کی جو خدمات ہیں وہ لازوال ہیں۔ آپ کی شخصیت ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، بالکل اسی طرح عکس ہے اپنے والد گرامی کا حضور سیدی شیخ الاسلام کا۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ 20، 30، 25 منٹ کا جو سیشن ہے اس کے اندر ہم آپ کی خدمات کا احاطہ کر لیں گے تو یہ انتہائی مشکل امر ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم احمد بھائی آپ کا شکریہ اور تمام دیکھنے والے سننے والے جملہ احباب کا، ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات کا شکریہ، سامعین و سامعات کا شکریہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو اتنا لائک کیا، پسند کیا اور خوبصورت اپنے قیمتی وقت سے وہ لمحات ہمیں دیتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہماری بھول ہے، ہمارے سننے والوں کی بھول ہے کہ ہم اتنے مختصر سے وقت میں ہم ان تمام چیزوں کو کور کر لیں گے اور تمام موضوعات کو کور کر لیں گے، ان کی تمام خدمات کو کور کر لیں گے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح رہنمائی فرمائی کہ اس کے لیے کئی سیشنز درکار ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو خدمات ہیں، علمی خدمات ہیں، تصنیفی خدمات ہیں، تقریری خدمات ہیں، معاشرے کو بلڈ کرنے کے حوالے سے خدمات ہیں، آپ کی معاشی خدمات ہیں، آپ کی پھر اسی طرح سے اخلاقی خدمات ہیں، روحانی خدمات ہیں، تو آپ کی خدمات تو ہمہ جہت ہیں اور اسی طرح سے پھر ہمہ گیر ہیں، یعنی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ کی خدمات ہیں۔ تو یقیناً اس سیشن میں ان کو بیان کرنا، کور کرنا یہ بہت مشکل کام ہوگا اور یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس حوالے سے چند جستہ ہم چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے کس طرح اور پھر اسی طرح سے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری آپ نے کس طرح امن کے فروغ میں، انسداد دہشت گردی میں، بین المذاہب ہم آہنگی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے سب سے پہلی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا ایک واویلا تھا اور ایک دہشت گردی کا ماحول تھا، ہر طرف قتل و غارت ہو رہی تھی، خودکش بمبار اور خودکش حملے ہو رہے تھے، مساجد اور سکولز کا کوئی تقدس نہیں تھا، سکولوں کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا ڈرانے قسم کا بن گیا ہوا کہ جس پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے آپ نے خدمات دی اور اس کا پریکٹیکل حل دیا جو کہ یونیورسٹیز کو اور کالجز کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت حضور سیدی شیخ الاسلام نے پراپر اس کا حل دیا۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، ایک ہی فتویٰ دیا ہے اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم پر ہے، وہ انسداد دہشت گردی پر ہے۔
تو وہ فتویٰ دیا، اور فتوے کے علاوہ آپ نے نصاب امن دیا جو 47 کتابوں پر مشتمل ہے. پورا ایک نصاب دیا، کہ کریکولم دیا کہ جو سوسائٹی کے مختلف طبقات کے لیے، طلباء کے لیے الگ، ائمہ خطباء کے لیے الگ، جو وکلاء، ججز اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ دیا، اسی طرح سے اسکول کالجز کے لیے الگ دیا. تو یہ بیسیکلی 5 طبقات پر الگ الگ نصاب ترتیب دیا کہ وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں، دہشت گردی کو ختم کرنے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک واضح بیانیہ دیا، ایک واضح نظریہ پیش کیا، ایک واضح فکر دی، اور اس دور میں کہ جس دور میں آپ تصور کریں، آپ نے وہ حالات دیکھے ہیں، میں نے شاید اپنی ہوش میں وہ نہیں دیکھے، جو پڑھا سنا آپ لوگوں سے. تو اس دور میں کہ جب جوان بھی یہ کہتے تھے، ہماری پاک فوج کے جوان یہ کہتے تھے کہ آگے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیسے ان کو ماریں، اس وقت حضور سیدی شیخ الاسلام نے امن کے فروغ میں جو ہے وہ اپنی خدمات دی، پورا فتویٰ لکھا. اور پھر آپ کی یہ خدمات، اب میں ایک ایک چیز کو گنوانا چاہوں، یہ میرے سامنے پوری فہرست ہے کہ کس طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو ہے وہ کتب لکھ کے اور پریکٹیکل ان کے حل دیے. اردو زبان میں ہی آپ کی 25 کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ کی انگلش زبان میں بھی کتابیں موجود ہیں، اسی طرح سے عربی زبان میں بھی موجود ہیں، جن میں میں چند ایک کے نام اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو فروغ امن اور انسداد دہشت گردی کا اسلامی نصاب، یہ ریاستی سیکیورٹی اداروں کے افسروں اور جوانوں کے لیے ہے. پھر اسی طرح سے فروغ امن اور انسداد دہشت گردی کا اسلامی نصاب، یہ ائمہ، خطباء اور علماء کے لیے ہے. پھر اسی طرح سے اساتذہ، وکلاء اور دیگر دانشور جو طبقات ہیں ان کے لیے بھی ترتیب دی کتابیں. اسی طرح سے طلباء اور طالبات کے لیے ترتیب دی، اور جو سول سوسائٹی کا جو طبقہ ہے اس کے جملہ طبقات کے لیے بھی آپ نے نصاب جو ہے ترتیب دیا. دہشت گردی کا فتویٰ 600 صفحات پر مشتمل ایک مبسوط فتویٰ دیا، تاریخی، اس طرح کا تاریخ کے اندر کوئی نہیں ملتا، اور وہ فتویٰ دیا. اسلام دین امن و رحمت ہے وہ بتایا. اسی طرح سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات، اس پر کتاب لکھی. اسی طرح سے اسلام اور اہل کتاب، پوری ایک کتاب لکھی تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے. اور یہ اسلام کے اوپر جو دہشت گردی کا ایک لیبل لگایا جا رہا ہے، ایک دھبا لگایا جا رہا ہے، اس کو صاف کیا جائے اور اس کو دھویا جائے. اسی طرح سے بہت ساری کتب ہیں، الجہاد الاکبر ہے، اسلام دین امن و فساد ہیں. تو یہ مختلف کتب ہیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے تصنیف کی ہیں. پھر ان تصانیف کے اعتراف میں اور اس نصاب کے اعتراف میں پورے عالم میں آپ کی ان خدمات کا اعتراف کیا گیا، مختلف سیمینارز کیے گئے، کانفرنسز کی گئیں، اور آپ نے خود ان کانفرنسز کو بھی کنڈکٹ کیا. منہاج القرآن کے تحت کانفرنسز ہوئی. تو ان سارے سینیریو میں مقصد ایک ہی تھا، وہ یہ کہ امن کا فروغ ہو اور دہشت گردی کا انسداد ہو. اسی کے تحت اگر ہم دیکھیں، یہ مختصر سا تعارف میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کا اس حوالے سے پیش کیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے جو آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، آپ نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس پر میں چاہوں گا کہ محترم سر محمود مسعود صاحب آپ کچھ فرمائیں. سب سے پہلے تو احمد بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ مختصر وقت میں ایک پوری تاریخ جو حضور شیخ الاسلام نے رقم کی ہے اس کا ایک بریف انٹروڈکشن دیا ہے. میں آپ کی بات کو کنٹینیو رکھوں گا اور میں کہوں گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا حیران اس لیے تھی کہ یہ تاریخ میں غالباً تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد عناصر جنہوں نے سر اٹھایا ہے اور اٹھا کے وہ میدان کارزار میں آئے اور انہوں نے بالکل بلائنڈ لوگوں کو اپنے کیپچر کیا، اور کیپچر کرنے کے بعد تاریخ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو مولا کائنات کے دور میں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور میں خوارج ظاہر ہوئے، اور جنہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک نعرہ لگایا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلے گا. تو مولا کائنات نے ایک تاریخی جملہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل،
بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ان کا ارادہ باطل ہے. وہ ایک تاریخ ہے احمد بھائی جس کو لے کر ہم اگر دیکھیں تو یہ چند مقتدر شخصیات زمانے میں ہوئی ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اور جن کے دور میں اور زمانے میں ان لوگوں نے سر اٹھایا، ان لوگوں نے پھر ان کے خلاف کام کیا، ان ہستیوں نے ان کے خلاف کام کیا. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں یہ کام ہوا. پھر اسی طرح تاریخ کا اگر ہم تاریخ کے اوراق کو ہم کھولیں تو مختلف صدیوں میں یہ کام ہوتا رہا. پھر موجودہ صدی میں ان لوگوں نے سر اٹھایا تو پورے کے پورے ریاستی ادارے احمد بھائی بے بس تھے ان کے سامنے. بے بس تھے، بالکل ایسا ہی ہے. پوری دنیا کے ادارے بے بس تھے کہ کیا کیا جائے. اور اسلام کا نام لینے والے لوگ وہ ڈبل مائنڈڈ تھے کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے یا ان کو غیر مسلم سمجھا جائے. تو حضور شیخ الاسلام نے جو داغ بیل ڈالی اور جو انہوں نے کام کیا اور جو انہوں نے نظریہ پیش کیا، جس کے بارے میں آپ نے بڑا بریفلی اس کے بارے میں بیان کیا ہے، جو بڑا وضاحت طلب اور تفصیل طلب کام ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتنی خوبصورت لیگیسی ہے احمد بھائی جو شیخ الاسلام کے بیٹے نے اپنے حصے میں رکھی ہے اور ان کو ملی ہے. اور انہوں نے یعنی والد کو بھی، وہ ایک مشہور مقولہ ہے عربی زبان کا کہ الولد سر ابیہ، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. تو اس بات کو ڈاکٹر حسین محی الدین نے سچ ثابت کر دکھایا ہے. انہوں نے جو امن پر کام کیا ہے، جو معاشرے کی پروٹیکشن پر کام کیا ہے، پھر معاشرے میں جو افراد ہیں ان کو آگے لے جانے، ان کو ذہنی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر ایک بڑا نام دینے اور ان کو ایک طاقتور سوچ دینے کے لیے جو کام کیا ہے اس کی مثال احمد بھائی نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی. اور پھر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری اس وقت ریئل لیڈر ہیں نوجوانوں کے اور ریئل لیڈر ہیں امت مسلمہ کے. بالکل. آپ تصور کریں کہ ان کی خدمات کو نہ صرف مسلم امہ ایکسپٹ کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے، بلکہ پوری دنیا قبول کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس ایج میں یعنی 40 ابو ان کی ایج ہے، انہوں نے 50 سے زائد کتابیں لکھ دی ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، کوئی یہ کوشچن بھی کر سکتا ہے کہ شاید باپ کو اتنا ریکگنائز کیا گیا مختلف دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں، UN میں، اسی طرح سے OIC میں، ورلڈ اکنامک فورم پر آپ کو ریکگنائز کیا گیا، اور ایک پوری طویل لسٹ ہے. اب اس طرف چونکہ ہمارا موضوع حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری آپ کی ذات ہیں. سو ہم اس طرف بڑھتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم پر جب ریکگنائز کیا گیا والد کو، تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ والد اتنا بڑا تھا تو بیٹے کو مواقع میسر آ گئے اور بیٹا بھی وہاں چلا گیا اور بیٹے کو بھی وہاں سے ایوارڈ نصیب ہو گئے. تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میرا تبصرہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑوں کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو بڑا ہی سمجھا جاتا ہے، خواہ ان کے ہاتھ اور پلے کچھ ہو یا نہ ہو. ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کے سامنے لجاجت کی جاتی ہے، ان کو بڑا کہا جاتا ہے اور ان کو پیر مانا جاتا ہے، شیخ چومے جاتے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ. تو آپ نے صحیح سچ فرمایا ہے. لیکن یہاں میں یہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے معاشرے کے دیگر افراد کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر حسین اور ڈاکٹر حسن یہ اگر کچھ نہ بھی کرتے تو بڑے باپ کے بیٹے تھے، تو پھر بھی ان کا نام ہوتا. ایٹ لیسٹ منہاج القرآن والے تو ان کے ہاتھ ضرور چومتے. لیکن میں یہاں پر اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں شہزادے ڈاکٹر حسن، ڈاکٹر حسین، یہ صاحبزادگان صرف صاحبزادگان نہیں ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی فیلڈ میں اتر کر کام کیا ہے. یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ یہ صرف صاحبزادگان نہیں ہے. ہاں جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹی، ان کی صلاحیت اتنی ضرور ہے کہ آپ دیکھیں ابھی چند ہی دن پہلے ریاست مدینہ اور فلاحی تصور، جو ریاست مدینہ کا جو فلاحی تصور ہے اس پر 3 جلدوں میں ایک مبسوط کتاب جو ہے وہ
ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی طرف سے آئی، اور ابھی 2 ہی دن بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایوارڈ سے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کو نوازا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت 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 محنت ہے جو انہوں نے آج تک کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں ایک چیز ان کو اپنے والد صاحب کی طرف سے ایسی ملی ہے، میں یہ لیگیسی ملی ہے کہ محنت وہ اتنی کرتے ہیں جتنی ان کے باپ نے ان کو سکھائی ہے اور سمجھائی ہے۔ سو اتنی محنت کرتے ہیں اس میں، اور اس محنت کے نتیجے میں آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹر حسین صاحب کی 50+ کتب اس وقت شائع ہو چکی ہیں، اور آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، جدید مسائل، جدید عصری چیلنجز اور ان کا حل ہے۔ کہیں آپ کو اکنامک چیلنجز پر بات کر رہے ہیں، کہیں آپ بجلی کے بحران پر بات کر رہے ہیں، کہیں آپ پولوشن پر بات کر رہے ہیں، کہیں آپ ماحولیات پر بات کر رہے ہیں، کہیں اور اسی طرح کے دیگر بہت سارے موضوعات، اور جدید پریزنٹیشن آف فقہ اور یہ جو تصوف ہے ہمارا، اس کی پریزنٹیشن جدید دے رہے ہیں، کہیں منہاج السالکین کی صورت میں، اسی طرح سے تصوف اور اس پر جو ہے وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ تو جدید موضوعات کے اوپر 50 سے زائد کتابیں ان کی اس وقت شائع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے 150 سے زیادہ ان کے ریسرچ آرٹیکل جو ہیں وہ مختلف جرائد میں، مختلف جو ریسرچ جرنلز ہیں ان میں چھپ چکے ہیں۔ پھر وہ خود ایز اے پروفیسر HEC سے ریکگنائز پروفیسر ہیں۔ تو آپ وہ بھی اکنامکس میں آپ کی فیلڈ اکنامکس کی ہے۔ تو اسی طرح سے مزارات اولیاء اور پھر خدمت خلق اور چیریٹی اور ویلفیئر اور جتنے عصری مسائل ہیں اس وقت اور پاکستان کو درپیش ہیں اور پوری دنیا کو درپیش ہیں، تو ان کا پریکٹیکل حل دیا جا رہا ہے۔ اب مقابلے میں ہم دیکھیں کہ ایک شخص محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے اور کتابیں پھر مواد اکٹھا کر کے تو وہ لکھ دیتا ہے اور کسی گیپ کو فل کر دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر حسین صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل جس طرح سے ہیں، اس میں سے بھی اپنے موضوع پر ایسا حل پیش کرتی ہیں کہ جو قابل عمل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر احمد بھائی عجیب بات بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کو پرابلم ہے تھوڑی سی ڈپریشن کی اور غصے کی۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک دن سوال کیا، یار آپ اسلامک اسکالر ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ کسی محدث نے، کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی ریسرچ اسکالر نے غصے پر اور ڈپریشن پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا جی آقا علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بڑا کمپیکٹ قسم کا نصاب مل جائے اور علاج مل جائے تو آج کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بیٹا ہی ایسا ہے کہ جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ غصہ اور ڈپریشن۔ اور جب میں نے وہ کتاب اس کے ہاتھ میں دی تو یقین مانے، ہی واز اے ڈاکٹر، تو اس کے دماغ کی ساری پتیاں روشن ہو گئی۔ اس نے کہا واقعی یہ کام ہے کرنے والا، اس کی مائنڈ تھراپی ہوگی۔ اور پھر میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جمعے کا خطاب گاہے بگاہے ڈاکٹر حسین صاحب کرتے ہیں منہاج القرآن کی مسجد میں، جامع شیخ الاسلام میں، تو کبھی آپ کو اتفاق ہو تو جمعے کا خطاب آ کے سنیے گا۔ ایسا جمعے کا خطاب کہیں نہیں ہوتا، بالکل، اور ایسے موضوعات بھی کہیں نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے آج کے دور کے مطابق گائیڈ کیا ہے حضور کی امت کو، لیڈ کر رہے ہیں حضور کی امت کو، لیڈ کر رہے ہیں، لیڈر ہیں، دے آر دا لیڈرز، ٹرو لیڈرز۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے فیلڈ میں کئی لوگ ایسے ہیں صرف نعرے لگوا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، صرف کوئی کسی نشان پر لڑ رہا ہے اور کوئی کسی نشان پر جھگڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں آئے، بہت چھوٹے لیول کی بات ہے، اوپر بھی چلے جائیں سر جی، جیسے ہم دہشت گردی اور فتنہ یہ جو خارج اور اس موضوعات پر خارج پر بات کر رہے ہیں، تو اس تناظر میں بھی دیکھیں تو باتیں تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، باتیں تو بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکل حل کس نے پیش کیا، کون ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر رہا ہے، کس نے ڈپارٹمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم پر بنایا ہوا ہے، کس نے ڈپارٹمنٹ ورلڈ ریلیجن اینڈ فلسفی پہ بنایا ہوا ہے۔ تو دیکھنا تو یہ چیز ہے کہ پریکٹیکلی کتنا اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے جو مذہبی لیڈرز ہیں، ریلیجیس پرسنالٹیز بھی ہیں، وہ بھی اتنی متشدد ہیں اور اتنی ان میں شدت پائی جاتی ہے۔
پلے ککھ نہیں ہے، ٹکے کی کوئی ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. بس صرف بات یہ ہے کہ ان کو ان کی زبان چلتی ہے اور اتنی تیز زبان چلتی ہے جس کی وجہ سے اسلام کا جو محبت کا، پیار کا، امن کا، پیس کا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، ڈائلاگ کا جو چہرہ ہے وہ سارے کا سارا اس پر گند لگ رہا ہوتا ہے، دبے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی جانب سے احتجاج کرنے نکلتے ہیں، یہ اپنی جانب سے لوگوں کو کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایک پورا ٹیررزم اور ٹیرر کا ایک جو سینیریو ہوتا ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی ذات جو ہے وہ اصل میں ٹیررزم پیش کر رہی ہوتی ہے، ٹیررزم پیش کر رہی لوگوں کو ٹیررائز کر رہی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ پھر جو عالمی طاقتیں ہیں یا عالمی ادارے ہیں وہ اسلام کو اس گرے لسٹ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں. اور یہاں سے پھر کردار شروع ہوتا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام اور آپ کے خانوادے کا، کہ وہ شخصیات ہیں کہ جو پھر اس داغ کو دھوتے ہیں اور اسلام کا اجلا اور صاف ستھرا چہرہ، کہ جس میں کہیں امریکہ میں کتابیں پبلش ہوتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ایک اسلام وہ ہے جو اسامہ بن لادن پیش کر رہا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری پیش کر رہا ہے، اور جو حقیقی اسلام ہے اور جو حقیقی اسلام جو دنیا کو کچھ دے رہا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا اسلام ہے جو وہ پیش کر رہا ہے. اچھا عامر بھائی، جی بالکل عامر بھائی، میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے یا کوئی ایسا ریسرچ اسکالر نہیں ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے. باقاعدہ ہی از لیڈنگ اے یونیورسٹی، ایسا منہاج یونیورسٹی کے نام سے، اینڈ وٹ ایور ہی تھنکس، وٹ ایور ہی پرسیوز، ہی اپلائی دیئر. جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر منہاج القرآن چاہتا ہے کہ لوگوں کو قرضے دیے جائیں تو انہوں نے باقاعدہ مواخات کا سسٹم، اور وہاں پر سود سے پاک مواخات کا سسٹم جس میں بڑے آسان شرائط پر قرضے دیے جاتے ہیں. پھر منہاج القرآن اگر چاہتا ہے کہ ہم ورلڈی طور پر، عالمی طور پر، معاشی طور پر اکٹھے ہو جائیں، تو ابھی دیکھیے 7th ورلڈ اکنامک کانفرنس جو ہے وہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے اپنی یونیورسٹی میں، منہاج یونیورسٹی میں اس کا انعقاد کیا، اور پوری دنیا سے لوگ اس میں، معیشت دان، اکانومسٹ، سائنٹسٹ اس میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر اپنے مقالے پیش کرتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر حسین خود کھڑے ہو کر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. اور میں سن رہا تھا دنیا سے آیا ہوا کوئی بھی لیڈر اور کوئی بھی اکانومسٹ اس طرح بات نہیں کر رہا تھا جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ بیٹا ڈاکٹر حسین محی الدین قادری پیش کر رہا تھا، اور پھر باقاعدہ اس کے سولوشنز پیش کر رہا تھا. اچھا، اس میں سے اگر آپ یہ نکال بھی دیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں اور ہماری ان سے عقیدت ہے، اس ساری چیز کو نکال کے سائڈ پہ بھی رکھ دیں تب بھی کوئی مقابلہ ان کا آپ پیش نہیں کر سکتے. There is no comparison. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایسی تربیت حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان کی کر دی ہوئی ہے، تو ایک لیڈر جو ہے وہ نیا دے دیا ہوا ہے. میں یہاں پر ڈاکٹر حسین صاحب نے اپنی یونیورسٹی کے اندر پورے ڈپارٹمنٹ یہ قائم کر دیے ہوئے ہیں. ایک اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز، یہ پورا اسکول ہے جس کے اندر BS بھی ہوتا ہے اور MPhil بھی ہوتا ہے. تو اس لیول کی اسٹڈیز اور ماسٹر اور MPhil لیول کی اسٹڈیز، فلسفی کی اسٹڈیز پوری اس میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. یہ پورا کریکولم ان کو اس سے گزارا جاتا ہے. پھر اسی کے تحت کانفرنسز بھی کرتے ہیں، مختلف دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس کو اس پر مدعو کیا جاتا ہے. تو یہ خدمات ہیں. پھر اسی طرح سے اسکول آف ریلیجن اینڈ فلسفی ایک بہت بڑی، آپ کو دنیا میں کسی یونیورسٹی ہی نہیں ملے گی. نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. انفرادیت کیا ہے، میں ایک چیز عرض کر دوں، اس میں انفرادیت یہ ہے، ڈاکٹر حسین صاحب کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں دیکھیں جہاں پر بھی کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈیز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو اسکالر ملے گا کسی ایک مذہب کا، اور وہی چاروں کے چاروں، پانچوں، 10 مذاہب پڑھا رہا ہوگا. مثال کے طور پر مسلمان ہے، وہ کرسچینٹی بھی پڑھا رہا ہے، ایسا ہی ہے، وہ جوڈائزم بھی پڑھا رہا ہے، بالکل وہ ہندوازم بھی پڑھا رہا ہے، بالکل ہے مسلمان. تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس نے جب ہندوازم پڑھانا ہے، جب اس نے عیسائیت پڑھانی ہے، جب اس نے یہودیت پڑھانی ہے،
تو پھر وہ اپنا اسلام کا کچھ نہ کچھ تو بیچ میں رکھے گا, بیچ ٹچ لگائے گا نا بیچ میں. ہاں جی, کہ یہ اسلام, اور کیونکہ وہ بطور مسلم اس نے کبھی بھی ان کی چیزوں کو ریکگنائز نہیں کرنا. ہاں, ریکگنائز نہیں کرنا. لیکن منہاج یونیورسٹی میں کیا ہے بتائیے. آج یونیورسٹی میں یہ ہے کہ آپ ہندوازم پڑھ رہے ہوں گے کسی ہندو سے, آپ عیسائیت کرسچینٹی پڑھ رہے ہوں گے کسی کرسچن سے, آپ سکھزم پڑھ رہے ہوں گے کسی سکھ سے. واہ واہ واہ. کوئی مسلم اسکالر آپ کو ان ساری چیزیں یہ نہیں پڑھا رہا ہوگا. یہ ریلیجن اور یہ جو تھیولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہر مذہب کا الگ نمائندہ فراہم کرتا ہے, اسپیشلائز پرسن فراہم کرتا ہے, تاکہ آپ اس کے مذہب کے متعلق ساری چیزیں. اب یہ چیز منفرد ہے, پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. کہیں اکا دکا ٹیچرز ہوں تو الگ بات, لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈپارٹمنٹ میں جس مذہب کا بندہ ہے وہی مذہب اس کو پڑھائے گا, اور اسی مذہب کا بندہ اس چیز کو جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے. جہاں پر میں احمد بھائی اپنے سننے والوں کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں, اور اٹ از این آئی اوپنر. جی جی. کہ واٹ از ڈاکٹر حسین محی الدین قادری. میں ان کے ایریاز آف انٹرسٹ, مین ایریاز آف انٹرسٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ اسلامک سائنسز میں ان کے جو ایریاز آف انٹرسٹ ہیں وہ تھیولوجی ہے, وہ مسٹیسزم ہے. تھیولوجی یعنی مذہب ہے, مسٹیسزم یعنی تصوف ہے, جورسپروڈنس ہے, فقہ ہے, قانون ہے, لا ہے. دا سائنس آف حدیث پر کام کیا ہے ڈاکٹر حسین نے. پھر اس کے بعد ایگزیجز, تفسیر پر کام کیا ہے. پھر اجتہاد پر کام کیا ہے. پھر اسلامک فلسفی پر کام کیا ہے. پھر اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز پر کام کیا ہے. پھر اسلامک تھاٹس اینڈ اسلامک اکنامکس پر کام کیا ہے. پھر اس کے بعد فائنانس پر کام کیا ہے, اور پھر اسلامک مینجمنٹ پر کام کیا ہے. مجھے بتائیے گا, ایک نوجوان جس کی عمر جسٹ 40 ایئرز اولڈ ہو, اور اس کی شخصیت کے اندر اتنے گوشے ہوں, اور اتنے موضوعات پر جس نے نہ صرف یہ ہے کہ موضوع پر کتاب لکھی ہے, بلکہ ہی از این اتھارٹی آن دا ٹاپک. بالکل درست. یہ وہ شخصیت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیڈر بھی ہونا چاہیے نوجوانوں کا, اور نوجوانوں کا گائیڈ بھی ہونا چاہیے, اور جس کو ہم بطور نمونہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو صرف ان کے مذہبی پہلو بیان کیے ہیں. آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ غیر مذہبی جو موضوعات ہیں ان میں سے کون کون سے موضوعات ڈاکٹر حسین نے جن کو لیا ہے. وہ ہے اسٹریٹجک اکنامکس, اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ٹریڈ, پھر اکنامکس آف میوچل ریزرکشن, پھر اس کے بعد ہے جی انوائرمنٹل اسٹڈیز, پھر اس کے بعد ہے جی انٹرنیشنل ریلیشنز, پھر اس کے بعد ہے جی ایجوکیشن, پھر اس کے بعد ہے جی فلسفی, پھر اس کے بعد انٹر ریلیجیس اسٹڈیز, پھر اس کے بعد پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم, پھر اس کے بعد مینجمنٹ, فائنانس, سوشل سائیکالوجی, اور پھر اس کے بعد اسپیس سائنسز. یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ڈاکٹر حسین نے کام کیا ہے. پھر میں کہوں گا کہ اگر آسٹریا میں UNO کے ہیڈ کوارٹر پر ڈاکٹر حسین کو بلا کر اگر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو یہ ایوارڈ چھوٹا ہے, ڈاکٹر حسین کا کام بڑا ہے. بالکل درست فرمایا ہے. ڈاکٹر حسین کی شخصیت اس ایوارڈ سے کہیں بڑی ہے, جیسے ان کے والد گرامی کی شخصیت دنیا کی ریکگنائزیشن سے بڑی ہے. جی. تو یہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب آپ کی شخصیت ہے. ہمارے ساتھ یہاں آن لائن محترم شاہد حسین معروف, آپ بڑے گزشتہ دنوں بھی ان کا ذکر ہوا, تو سوشل میڈیا کی معروف شخصیت ہیں. شاہد حسین معروف صاحب وہ شخصیت ہیں جی جو اللہ پاک نے جن کو ایک ویژن دیا ہے, اور یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جب قلم اٹھاتے ہیں اور جب لکھتے ہیں فیس بک پر, اور ان کی بہت زیادہ کوئی ایجوکیشن یوں کہہ لیجئے کہ نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے ان کا جو ویژن ہے, ان کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا ہے, اور وہ بھی درود پاک. میں ایک چیز میں اس درمیان میں آپ کی بات کاٹ کے عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں حضور سیدی شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. ہاں جی. سو ایک عالم دین جو 8-8 9-9 10-10 سال پڑھا ہوا ہوتا ہے, اسپیشلائز ہوتا ہے,
حضور سیدی شیخ الاسلام کے شاگردوں کے پاس اس قدر نالج ہوتا ہے کہ وہ ان سب پر بھاری ہوتی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، میں یعنی وقت کی نزاکت کے پیش نظر نہیں دینا چاہتا. نقیب علیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ، ہمارے شہزادے. مبشرہ مصطفی باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح سے محمد مبشرہ رمضان بھائی مصطفی موجود باجی ہیں. میاں چنو سے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بہت اچھی پروموٹر ہیں ہمارے اس کام کی، ہماری کاز کی. منہاج القرآن ویمن لیگ کی ایک خوبصورت تحریک اور مشن کا حصہ ہیں. محترم عارف مصطفی صاحب ہیں بکھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ الیاس احمد سیال صاحب ہیں، ابھی ڈپلوما میں ہمارے جو اچھا ماشاءاللہ شرکاء میں سے تھے. حافظ الیاس صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. نعیمہ باجی ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اسلام دعا بھی دے رہے ہیں آپ سب کو. تو اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں، آپ لوگوں کی جو شیئرنگ ہے، وہ بھی ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے. آپ لوگوں نے ہی ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اس کو ضرور شیئر کیا کریں، ضرور کمنٹ کیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں عام طور پر ڈسکس نہیں کی جاتی. بالکل ایسے ہی عام طور پر ڈسکس نہیں کی جاتی. ہم بھی جہاں پر جو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے. ہم چھٹی کا دن وقت نکال کر آپ کے لیے آئے ہیں سردی کے موسم میں. تو اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے، جو ٹرو بات ہے، وہ آپ تک پہنچے. تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں. جی، اسی کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کوشچنز اور سوالات جو ہیں وہ ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے. آپ کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں تو وہاں ان کا جواب دے دیں گے. اور مختلف جو معلومات آج بتائی ہیں، اس حوالے سے بھی لنک اور دیگر چیزیں وہ ساری آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم المقام محترم سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب کا. آپ اتنی سردی کے اندر آفس تشریف لائے اور آج کا یہ سیشن کنڈکٹ کیا اور ہمیں اپنے وقت سے نوازا. میں انتہائی ادب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.